بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 356 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاعتدال فی السجود۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ بساط الکلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے میں برابر رہا کرو اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں وکیع بن جراح بن ملیح، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج، چوتھے ہیں قتادہ بن دعامہ اور پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ۔ ابو حمزہ ان کی کنیت ہے، مشہور صحابی ہیں۔ 92 یا 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور شعبہ سے بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مکثرین سبعہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 2286 احادیث روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود، یعنی سجدے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ سجدے میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے جسم کو زمین پر بالکل بچھا دے اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں کو اس طرح سمیٹ لے کہ عاجزی کا اصل مقصود ہی فوت ہو جائے، بلکہ انسان کو ان دونوں حالتوں کے درمیان ایک متوازن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی نے اس اعتدال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ناک اور پیشانی زمین پر اچھی طرح ٹکیں اور بندہ سجدے کے دوران اپنے جسم کے 7 اعضاء یعنی پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر پورا وزن ڈالے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنت طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھا جائے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر صحیح طرح جمایا جائے، لیکن اس دوران بازوؤں کو زمین پر بچھانے اور کپڑوں یا بالوں کو سمیٹنے سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ اس اعتدال اور مسنون طریقے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ ہیئت اللہ تعالیٰ کے حضور سچی عاجزی اور تواضع کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس طریقے سے پیشانی زمین پر پوری طرح اور مضبوطی کے ساتھ ٹکتی ہے اور نماز پڑھنے والا سستی، کاہلی اور بوجھل پن سے محفوظ ہو کر ایک چست اور باوقار انداز میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے فقہی اور اخلاقی فوائد کے تحت پہلا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے سجدے میں اعتدال اختیار کرنے کا واضح حکم دیا ہے۔ سجدے میں اعتدال کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تو زمین پر جمائے، لیکن اپنی کوہنیوں کو زمین سے بھی اٹھا کر رکھے اور اپنے پہلوؤں یعنی پسلیوں سے بھی نمایاں طور پر دور رکھے۔ یہ دوری اتنی واضح ہونی چاہیے کہ اگر بازو کپڑے سے ڈھکے ہوئے نہ ہوں تو بغلوں کی سفیدی صاف نظر آنے لگے۔ اس حکم کی شرعی حیثیت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے کا یہ انداز ایک ایسا آداب نماز ہے جس کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ سنت کی مخالفت اور ممانعت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے برائی کا مرتکب ہوگا۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ممانعت تنزیہی ہے، اس سے اس کی نماز تو درست ہو جائے گی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اور نہایت نفیس اور گہرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت نے کتے کی طرح بازو بچھانے سے کیوں روکا اور اس کے برعکس کوہنیاں اٹھا کر سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام قرطبی اور قاضی یاض رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور اور کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھتا ہے تو جسم کا پورا وزن اور دباؤ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آ جاتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ چہرہ، ناک اور پیشانی پر جسم کا اضافی بوجھ نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے انسان کی پیشانی زمین کی سختی سے متاثر نہیں ہوتی اور وہ کسی بھی قسم کی تکلیف یا ذہنی الجھن کے بغیر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مگن رہتا ہے۔ یہ انداز نماز کے شایان شان ہے، جس میں جسم کے ہر عضو کو اس کے خاص ادب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے بازو زمین پر بچھا دے اور کوہنیوں کو پسلیوں سے چمٹا لے تو اس کے جسم کا پورا بوجھ اس کے چہرے اور پیشانی پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین کی رگڑ یا سختی کی وجہ سے پیشانی اور ناک میں تکلیف ہونے لگتی ہے، جس سے نماز کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ گری ہوئی ہیئت ایک سست، کاہل اور لاپرواہ انسان کی علامت ہے اور اس میں درندوں اور کتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شریعت نے نماز میں کتے کی طرح بیٹھنے سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہذا سجدے کی مسنون ہیئت جہاں انسان کو ذہنی یکسوئی دیتی ہے، وہاں اسے جانوروں کی مشابہت سے بچا کر ایک باوقار اور چست نمازی بناتی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب بن عربی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں خالد بن الحارث بن عبید بن سلیم الحجیمی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال اخبرنا عبید اللہ بن ایاد عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں عبید اللہ بن ایاد، تیسرے ہیں ایاد ثقۃ، چوتھے ہیں البراء بن عازب بن حارث بن عدی الانصاری الاوسی، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ کوفہ تشریف لے آئے تھے اور 72 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ رباعی سند امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ترین سند شمار ہوتی ہے اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے اور اس میں ابن اپنے والد صاحب سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه۔ حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل، دوسرے ہیں الاعرج جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز، تیسرے ہیں عبداللہ بن مالک ابن بحینہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام مالک بن قشب ہے۔ آپ کا شجر نسب یمن کے مشہور قبیلے آذر سے ہوتا ہوا عرب کے نامور خاندانوں سے جا ملتا ہے۔ تاریخ میں آپ اپنے والد سے زیادہ اپنی والدہ کی نسبت سے ابن بحینہ کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ مورخ اسلام محمد بن سعد رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق آپ کے والد مالک بن قشب نے مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو المطلب بن عبد مناف سے حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا اور وہیں ان کا نکاح بحینہ بنت حارث سے ہوا جن کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں دین حق کو قبول کر لیا تھا۔ آپ ایک انتہائی عابد، زاہد اور نیک سیرت انسان تھے جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ سے تقریباً 30 میل کی دوری پر واقع بطن ریم نامی مقام پر گزارے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ مروان بن حکم کی مدینہ منورہ پر گورنری کا دور تھا جو کہ سن 54 ہجری سے
سن 58 ہجری کے درمیانی سالوں پر محیط تھا۔ جہاں تک سند کے باقی دو راویوں کا تعلق ہے تو ان کا تفصیلی تعارف اور علمی مقام پچھلے باب میں گزر چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے علمی فوائد میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس سے سجدے میں اس اعتدال کی مزید وضاحت ہوتی ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سجدے میں کامل اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے تاکہ سجدے کی سب سے بہترین اور اکمل حالت سامنے آ سکے۔ اس خاص ہیئت کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی حضور سچی عاجزی اور تواضع کا حق ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ باوقار انداز انسان کو سست اور کاہل لوگوں کی مشابہت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ جہاں تک دوسرے علمی نقطے کا تعلق ہے تو بعض شارحین جیسے علامہ ابن التین رحمہ اللہ نے اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کرتا موجود نہیں تھا، بلکہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لیکن دیگر جلیل القدر محدثین نے اس بات کا تعاقب کیا ہے اور اس کا علمی جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسا کہنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو کرتا زیب تن فرمایا ہو اس کی آستینیں کافی کشادہ اور کھلی ہوں، جس کی وجہ سے سجدہ کرتے ہوئے بغلیں مبارک واضح ہو گئی ہوں۔ اور ویسے بھی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شمائل ترمذی میں صحیح روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور نہایت خوبصورت توجیہ بیان فرمائی ہے کہ راوی حدیث کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی اتنی نمایاں تھی کہ اگر فرض کریں وہاں کوئی کپڑا یا رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یعنی یہ کلام مبالغے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے حسن اور سجدے کے کمال اعتدال کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الاسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه وفي رواية الليث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن ابطيه حتى اني لأرى بياض ابطيه۔ حضرت جعفر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت حسب سابق منقول ہے۔ باقی عمرو بن حارث کی روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ اور لیث کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے یہاں تک کہ میں آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں لیث بن سعد الفہمی، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلنا چاہتا تو نکل جاتا۔ بھیڑ یا بکری کا بچہ جب نیا پیدا ہو جائے تو اس کو سخلا کہتے ہیں، جب اپنے پاؤں پر چلنے لگتا ہے تو اس وقت اسے بہمہ کہتے ہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا شکم مبارک اپنی رانوں سے اور کوہنیاں زمین سے اتنے فاصلے پر رکھتے تھے کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ، دوسرے ہیں ابن ابی عمر، تیسرے ہیں سفیان بن عیینہ، چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن اسم العامری، پانچویں ہیں یزید بن اسم، اور چھٹے نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ 51 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا مروان بن معاویۃ الفزاری قال حدثنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن الاسم عن یزید بن الاسم انه اخبره عن میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد خوا بیدی یعنی جنح
حتی یرا وضح ابطیہ من ورائہ وَإِذَا قَعَدَتْ مَعَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا جدا رکھتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی، اور قعدہ کی حالت میں بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھ جاتے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، دوسرے ہیں مروان بن معاویہ الفزاری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب واسحاق بن ابراہیم واللفظ لعمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وکیع قال حدثنا جعفر بن برقان عن یزید بن الاصم عن میمونة بنت الحارث رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح ابطی قال وکیع یعنی بیاضہما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں جعفر بن برقان، اور تیسرے ہیں عمر الناقد۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔